اور خبر شامل کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی کمپنی JWD کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ذوالقرنین حیدر ہمیں تفصیلات دیں گے اس سے متعلق. بتائیے گا ذوالقرنین. جی بالکل، FIA پنجاب زون کی جانب سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک CI کی تشکیل دی گئی تھی اور FIA کی جانب سے خط جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں ملک بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو، جن میں خاص طور پہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور رحیم یار خان کے شامل ہیں ڈپٹی کمشنر. ان کو خط لکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے. ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ JWD کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ SCCP کو بھی خط لکھا گیا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں اس سے لنک میں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کی جائیں. بنیادی طور پہ جہانگیر خان ترین کی یہ کمپنی ہے JDW، اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین سمیت ان کے اہل خانہ جن میں ان کے صاحبزادے علی خان ترین بھی شامل ہیں، مسز آمنہ جہانگیر ترین بھی شامل ہے اور 22 افراد دیگر کے نام دیے گئے ہیں. لیکن ان میں کچھ کمپنیاں ہیں جن میں یونیورسل برادر ہے وہ شامل ہے، ان کا کہا گیا ہے آئن ٹریڈر ہے. اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ حسن منیب ہیں، السراج ویلفیئر کمپنی ہے، الکریم انٹرنیشنل ٹریول کے نام سے ایک کمپنی ہے، سحر خان ترین ہیں، ساجد احمد خان فخری ہیں، عامر وارث ہیں. یہ 22 ٹوٹل جو نام ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں کہ ان کے حوالے سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات فراہم کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی جو تفصیلات ہیں وہ بھی FIA کو فراہم کی جائیں. یہ FIA کی جانب سے جون میں جو خط ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں. صابر شاکر صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو اب تحقیقات شروع ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں تو FIA ایک اپنے ہی از خود کارروائی کر رہا ہے سارے معاملے پر یا کسی کی جانب سے ڈائریکشنز آپ کے خیال میں دی گئی ہوں گی؟ نہیں، آلریڈی ان کے پاس رپورٹ موجود ہے جی FIA کے پاس، اور اس کی انویسٹیگیشن نیب میں بھی چل رہی ہیں، FIA میں بھی چل رہی ہیں، اور یہ ایک نیا معاملہ کھلا ہے اور وہ ہے منی لانڈرنگ کا. اور ان کو ہو سکتا ہے کوئی شواہد ملے ہوں یا کوئی مشکوک سرگرمیاں ایکٹیویٹیز نظر آئی ہوں ان اکاؤنٹس میں، جس کی وجہ سے FIA نے ڈپٹی کمشنر صاحبان سے رپورٹ مانگی ہے اور اس کی ڈیٹیلز مانگی ہیں. اور بینکوں کے ساتھ، کیونکہ منی لانڈرنگ مجھے نہیں معلوم کہ ڈپٹی کمشنرز کو جو خط لکھے گئے ہیں اس میں منی لانڈرنگ کی معلومات ڈپٹی کمشنر کیسے دیں گے. اور یہ تو ایک وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اور اس کے دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں. یہ بینکنگ کا ایشو ہے. بینک کے تھرو اگر منی لانڈرنگ کی گئی ہے یا ہنڈی حوالے کے ذریعے کی گئی ہے، یہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. اب ڈپٹی کمشنرز کے کو خط لکھ کے منی لانڈرنگ کی جو ڈیٹیل مانگی گئی ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ جی اس میں FIA کیا چاہتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صابر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ FIA صحیح ادارہ ہے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اس میں انوالوڈ ہیں، تو شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نیب ایکٹیو ہوتا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ نیب اپنے طور پہ کر رہا ہے جی، اور کیونکہ منی لانڈرنگ کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ FIA بھی کر سکتا ہے، اور نیب کا اپنا دائرہ کار ہے. نیب اپنے طور پہ وہ تحقیقات کر رہا ہے اور اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تحقیقاتی ادارے تو جن کو اختیار ہے، ایون اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کر سکتا ہے، SCCP کر سکتا ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے جو وہ کر سکتا ہے، SCCP کر سکتا ہے. یہ تمام ادارے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذوالقرنین، آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحقیقات اب شروع کی گئی ہیں اور CIT کی جانب سے ڈیٹا مانگا گیا ہے تو کب تک یہ رپورٹ کمپائل کریں گے، پیش کریں گے؟ دیکھیں، اپنی ڈیٹ جو ہے وہ تو اس میں نہیں دی گئی ہے. بیسیکلی ڈپٹی کمشنر سے جو ڈیٹا مانگا گیا ہے وہ اس لیے مانگا گیا ہے کہ ان کی کس شہر میں کتنی جائیدادیں ہیں منقولہ اور غیر منقولہ، اور پھر وہ جائیدادیں کس طریقے سے بنائی گئی ہیں. وہ جو ڈیٹا FIA حاصل کرے گا پھر اس حوالے سے وہ تحقیقات کرے گا کہ یہ جائیدادیں جو ہیں کیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بنائی گئی ہیں، کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا. وہ جو ڈیٹیل ہے بیسیکلی وہ ڈپٹی کمشنر سے یہی مانگی گئی ہے. جب یہ تمام تفصیلات جو ہیں بتایا گیا ہے کہ بہت جلد FIA کو فراہم کر دی جائیں گی، اس کے بعد پھر باقاعدہ جو منی لانڈرنگ کا عنصر ہے وہ وہاں سے کام شروع کرے گا. ٹھیک ہے ذوالقرنین حیدر، آپ نے ہمیں تفصیلات دی اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن اب شروع ہو گئی ہیں، اور صابر شاکر صاحب بھی
اس حوالے سے بات کرتے ہیں. صابر شاکر صاحب, اب یہ فرمائیے گا کہ انویسٹیگیشن تو شروع ہو گئی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب تو اس وقت ملک سے باہر ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر ان کو طلب کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے کی جانب سے؟ یہ جو اس وقت خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے جائیدادوں کی تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے, اور جائیدادوں کی تفصیلات آئیں گی تو اس کے بعد پھر وہ اس بنیاد پہ کوئی اگلا انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے. اور جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے, بالکل جی, ایف آئی اے بھی, اینٹی کرپشن بھی, ایس سی سی پی بھی, بہت سارے ادارے ہیں جو اسٹیٹ بینک ایون خود یہ کام دیکھ لیتا ہے, ایف پی آر ہے, تمام ادارے موجود ہیں جو اپنے اپنے ڈومین میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انلیگل ہے ان کی نظر میں یا مشکوک ہے تو اس پہ ضرور کارروائی کرتے ہیں. اور اسی نوعیت کی اب کیونکہ ایک اسکینڈل آیا ہے جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو سبسڈی لی جاتی تھی وہاں سے, اس کے بعد ایف آئی اے نے ایک رپورٹ سبمٹ کی. اور رپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد پھر یہ معاملہ جب آگے بڑھا ہے تو اس میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ تحقیقات اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھ رہی ہیں اور نیب اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی تھی. شوگر ملز ایسوسی ایشن سارے مل کر گئے تھے. ٹھیک ہے. ارشد شریف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ارشد صاحب, جب یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے, اس کے بعد دوسری لائن آتی ہے کہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان تحقیقات کو؟ دیکھیں, یہ صرف ایک ادارہ تحقیقات نہیں کر رہا. اس وقت میرے پاس تمام وفاقی ادارے جو ہیں جن سے انفارمیشن مانگی گئی ہے, اس میں لارج ٹیکس پے یونٹ کے چیف کمشنر کو بھی خطوط لکھ دیے گئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایف پی آر بھی جہانگیر ترین اور ان سے ریلیٹڈ جو 22 افراد اور کمپنیز ہیں ان کے تمام اکاؤنٹس ایف پی آر جو ہے اس سے بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں, ٹیکس ڈیٹیلز اس میں مانگی گئی ہیں, اور یہ تحقیقات اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 25 کے تحت ہو رہی ہیں. نہ صرف یہ جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی ہے جس کا مطلب ہے اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان, اس سے بھی تمام تفصیلات مانگ لی گئی ہیں. ایس سی سی پی سے مانگ لی گئی ہیں کہ جناب یہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی جو ہے سی ڈی سی جو اسٹاکس کی ٹریڈنگ وغیرہ ہے اس حوالے سے بھی تمام تفصیلات دی جائیں. نہ صرف یہ, اس کے علاوہ بینکنگ ریگولیشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے اس سے بھی جو 22 افراد اور کمپنیز ہیں جہانگیر ترین سمیت ان سب کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. نہ صرف یہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو کہ منی لانڈرنگ اور اس حوالے سے الرٹس جنریٹ کرتا ہے, تمام ٹرانزیکشن رپورٹ جو ہے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ 2010 سے لے کے 17 اگست 2020 جس تاریخ کو یہ لیٹر اوریجنیٹ کیا گیا ہے, تمام کی تمام یہ ایس ٹی آر جو ہے ایف ایم یو سے بھی اس حوالے سے مانگ لی گئی ہیں. نہ صرف یہ, تمام جو بینک کے ہیڈز ہیں مختلف شہروں میں ان کو بھی اس حوالے سے خط لکھا گیا ہے کہ انڈر سیکشن 25 27 افراد جو ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن دی جائے. ان کے سی این آئی سی نمبر بھی دیے گئے ہیں, تمام نام بھی دیے گئے ہیں, 1-2 کمپنیز کے نام ہے, پرنسلی جیٹ کا نام ہے, یونیورسل برادرز کا نام ہے, اور چند 1-2 اور انتہائی اہم نام ہے جو اس لسٹ میں شامل ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور خط لکھا گیا ہے عامر وارث جو کہ امپلائی بتایا جاتا ہے جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کا, اور اس کو بلایا گیا ہے تحقیقات کے لیے. کال اپ نوٹس اس کو جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ تحقیقات میں شامل ہو, اور اس حوالے سے جب ان کو کہا گیا کہ آپ 19 اگست کو ایف آئی اے کے دفتر میں پیش ہوں لاہور میں, تو یہ صاحب ابھی تک وہاں پہ پیش نہیں ہوئے ہیں. اچھا, اور ان سے جو تفصیلات مانگنے ایف آئی اے تحقیقات دیکھ رہے, ان پہ شک یہ ہے کہ شاید یہ کیش بوائے, جس طرح ٹی ٹی اسکینڈل میں ہمیں کیش بوائے نظر آئے تھے, تو شاید یہ کیش بوائے کا کام اس حوالے سے ادا کرتے رہے ہیں. باقی خطوط ہیں سی سی پی کے حوالے سے اور ڈفرینٹ جو بزنس کنسرنز ہیں اس حوالے سے بھی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کو خط لکھا گیا ہے کہ جو فاروقی پلپ ملز لمیٹڈ ہے, جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز ہے, اے ٹی ایف مینگو فارمز ہیں, دھرکی شوگر ملز ہے, جے کے ڈیریز ہے, پرنسلی جیٹس ہے, یونیورسل برادرز, این ٹریڈرز, السراج ویلفیئر, جے کے شوگر ملز, جے کے ایگری فارمز اور جے کے شوگر ملز, ان تمام کے انکارپوریشن سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس اور لیٹسٹ فارم اے, فارم 28-9, تمام تفصیلات جو ہیں
وہ بھی اس حوالے سے طلب کر لی گئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ انکوائری کا دائرہ کافی وسیع ہے جہانگیر ترین کے خلاف۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب اور ذوالقرنین حیدر، آپ نے تمام تر صورتحال پہ ہم سے گفتگو کی۔